السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مجلس تو تھی حجاج کرام کے لیے کہ ان سے کوئی حج کے موضوع پر بات کرنی تھی۔ اب حاجی تو غالباً بیٹھے نہیں ہوں گے اور غیر حاجی سارے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ دین کی نسبت سے جمع ہونا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی بات سننا اللہ کو پسند ہے، تو اس لیے آپ سارے ہی میرے لیے تو محترم اور معزز ہیں کہ آپ سب بھائی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ نے بھی کہا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے ساتھیوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں، کروائیں نہیں، کرواتے رہیں مسلسل۔ تو یہ عمل مسلسل ہے جو روح کی تازگی کا سبب بنتا ہے، جیسے کھانا اور پینا ایک عمل مسلسل ہے جو جسم کی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے محبوب کی باتوں کو سننا، بار بار سننا، یہ روح کی قوت، صحت اور تازگی کا سبب ہے۔ اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا۔ انسان میں ذاتی طور پر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے زندگی کا کوئی طریقہ خود بنا سکتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آسمان سے ایک نظام دیا کہ یہ ہے، اس پہ چل، لیکن مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ دو راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد، ہم نے تمہیں دو راستے دکھائے، حالانکہ نجد کا مطلب راستہ نہیں ہے۔ تَمَتَّعْ مِنْ شَمِيمِ عَرَارِ نَجْدٍ فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّةِ مِنْ عَرَارِ، نجد کہتے ہیں وہ زمین جس میں پہاڑی سلسلے زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں دو پہاڑ دکھا دیے، چونکہ پہاڑ دیکھنا آسان ہے، اونچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دور سے نظر آتے ہیں، اوجھل نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے، دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے اور غلط راستہ، اس کے لیے دو بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے، النجدین، واہ، النجدین، کہ ہم نے تمہارے لیے دو پہاڑ ظاہر کر دیے ہیں، ایک سفید ہے، ایک کالا ہے، ایک روشن ہے، ایک سیاہ ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور
جس نے اندھیرا بھی بنایا اجالا بھی بنایا، روشنیاں بھی رکھی اندھیرے بھی رکھے۔ تو ہم نے تمہیں دو راستے بتائے اور اتنے واضح کر کے بتائے ہیں جیسے پہاڑ کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی سچائی کا راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی شک نہیں، اور جھوٹ کا راستہ اتنا واضح ہے کہ اس کو غلط جاننے سمجھنے میں کوئی شک نہیں، واضح۔ جیسے اللہ کے نبی نے اس سے ملتا جلتا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہو چکا ہے، سورج کی طرح روشن ہے، اور حرام بھی واضح ہو چکا ہے، ایک ایک چیز اس کی کھلی ہوئی۔ اب جھوٹ بولنے والا یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو غلط ہے، لیکن میرے کاروبار کی مجبوری ہے، میرے پیشے کی مجبوری، 100 عذر بہانے اپنے لیے انسان پڑھ لیتا ہے۔ سچ بولنے والا وہ اس یقین کے ساتھ سچ بولتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ۔ پانی دینا۔ انسان خود کیوں نہیں کر سکتا اپنے لیے راستے کا انتخاب؟ اس میں چند کمیاں ہیں۔ بنیادی کمی یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، جاہل ہے، تو جاہل کیا جانے کیا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ظالم ہے۔ ظلم جہالت دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تو یہ اپنی عقل سے صحیح فیصلہ کبھی نہیں کرے گا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کہا بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے۔ پھر فرمایا كَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ بھائی اس کی آواز آہستہ کرو۔ گونج ہے آواز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جلد باز ہے، کان الانسان عجولا۔ تو ایک اس کے اندر ظلم، ایک جہالت، ایک جلد بازی، وکان الانسان عجولا۔ ایک اس کے اندر ناشکری، وکان الانسان کفورا۔ ایک اس کے اندر بڑا عیب، بخل، کنجوسی، وکان الانسان قتورا۔ ایک اس کے اندر لڑائی بھڑائی کا جذبہ، جھگڑالو، غصے والا، وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ تو یہ ایکس رے ہے قرآن کا، کہ اب کسی پر بھی قرآن کا ڈالو ایکس رے تو وہ نکال کے دے گا کہ یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ ناشکرہ ہے، یہ جلد باز ہے، یہ بخیل ہے، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے، دین کے نام پہ بھی لڑے گا، دنیا کے نام پہ بھی لڑے گا، سیاست کے نام پر بھی لڑے گا، روٹی پر بھی لڑے گا، حکومت پر بھی لڑے گا، پتہ نہیں کن کن چیزوں پر یہ لڑے گا۔ کچھ لڑائیاں غلط ہوں گی، کچھ صحیح ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو تھوڑا بہت تم پڑھ کے کوئی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ میری معلومات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک آیت سب پہ رندہ پھیر دیتا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندو جو تمہیں دیا گیا، خود نہیں لیا، دیا گیا، کس نے دیا؟ اللہ نے،
جو تمہیں علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تب ان ساری چیزوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی نظام بنا سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، نبی اتارے، آخری قرآن، آخری نبی ہمارے نصیب میں آئے۔ آخری کتاب اختم بکتابہم الکتب، قرآن ہمارے اللہ تعالیٰ نے نصیب میں رکھا۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ کے آخری نبی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب جاگا، ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے بندو زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چلے گا کہ نہیں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چلو گے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں، مردود۔ اسلام کی آپ نے مختلف جگہ مختلف تعبیر کی۔ حدیث جبریل میں جبریل انسانی شکل میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام ہے کلمے کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اب ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، کہ دل اللہ کو دے دے۔ پہلی ابتدائی بات ہے، اسلام کی ابتدائی کلمہ، نماز، روزہ، حج، ظاہری شکل قائم ہوگی۔ اب اس کے اندر کی چیز کیا ہے؟ مل اسلام، قال ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے۔ وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، اور تیرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی سوال ایک اور آدمی کرتا ہے، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، میٹھا بول۔ وہ جو تھے نا قریش، وہ کہتے تھے مکے والے، وہ محمد کی بات نہ سننا، وہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے۔ کیا تھا؟ زبان کا میٹھا بول، زبان کا میٹھا بول کھینچ لیتا تھا دلوں کو۔ ایک بڑے عرب سردار ہیں زماد، ان کو قریش نے اتنا ڈرایا کو کہنے کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں اس کی سنوں گا ہی نہیں۔ تو کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑے خوبصورت شکل کا نوجوان دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ چمکتا چہرہ، ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، چہرہ روشن نورانی، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، عظیم الہامہ، سر بڑا، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ازہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا ہوا رنگ، پھول میں پھر بھی تھوڑی چمک کم ہو جاتی، کلی میں چمک زیادہ کا، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، فی عینیہ دعج، آنکھیں حسین لمبی موٹی، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں ایک پکڑ، روب بھی، لطافت بھی، جمال بھی، جاذبیت بھی، لم تعبہ ثجلا ولم تزری بہ ثقلا،
ایسے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت نظر آئیں. کتنے لوگ ہیں پیٹ ادھر ہوتا آپ ادھر ہوتے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، پیٹ کھبے پاسے آپ سجے پاسے، کھو 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 فنائی پھیر دیں. تو لم تعبہ ثجلہ، ایسے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت ہو جائیں. لم تزری بہ ثقلہ، اور ایسے پتلے بھی نہیں تھے کہ جویں ہینگر تے کپڑا ٹنگیا ہوئے، ایسے پتلے بھی نہیں تھے کہ بے روب نظر آئیں. یہ ایک اماں ہے ام معبد، اس نے جو ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے، 14 صدی سے مولوی تھک رہے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیسے کریں. علماء کو اس نے پسینے نکلواتے. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه سجلہ لم تزر به ثقلہ حسن الخلق وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی لحیتہ کثافہ فی صوتہ سحل فی عنقہ سطح. کیا کلمات اور الفاظ ہیں، ہلا کے رکھ دیتے. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، روشن حسین. یتبسم عن مثل لؤلؤ المنظوم، مسکراتے تھے تو لگتا تھا موتی کی لڑیاں نظر آنے لگی. براق الثنایا، اور ایسے مسکراتے تھے، ایسے دانت خوبصورت اور چمکیلے تھے کہ جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. مل اسلام، مختلف جگہ تعبیر آ رہی، مختلف جگہ پر. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، روزہ، حج. دوسری جگہ آ رہا ہے مل اسلام، دل اللہ کو دے دو، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مل اسلام کا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. میٹھا بول کھانا کھلانا. تو آپ کے بول ایسے میٹھے ہوتے تھے جس پر میں نے بات کی. کو نہ سننا نہ سننا نہ سننا، جادو کر دیتے. کون ہے یہ؟ زماد پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ وہ چہرہ ہی ایسا تھا کہ آدمی کھچ جاتا تھا. کہیے وہی ہوا 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 وہی ہے وہی ہے. بڑے زمانے کے بعد تبلیغ کے بارے میں یہ بات سن، وہ تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، جادو کر دیتے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زمیندار اور کیا روب رکھ رکھاؤ، اور آگے میں مولوی بننے کو تیار. اور ہمارے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا 70 کی دہائی میں. تو وہ کہیں اے رائمن ڈالیاں میرے پتر تے جادو کر دیتا ہے، یہ سارے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں میرے پتر دا بیڑا بوڑ چھڑیا. اور پھر بڑی بڑی گالیاں 2 من کی. اب وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. وہ جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے. طیب الکلام، سحر حلال. کسی کو اپنا بنانا ہو تو اس کے ساتھ میٹھا بن کے بول. اس کو پہلا لفظ ہی کو تو ہے ہی غلط تو تمہارے قریب ہے. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی حج پر، تو اگر میں پہلے ہی بول میں کہتا یار کیا تو حرام کام کر رہا ہوں انو چاہ کے باہر سٹ. اس کے ساتھ 10 باڈی گارڈ تھے. سب تو پہلے تھا مولوی نو ہیٹھوں سٹو، لفٹ تو بغیر 6ویں منزل تو ہیٹھوں سٹو. اس کا دل لگانے کے لیے 1.25 گھنٹہ میں نے کیا کیا باتیں کی، تب جا کر اس کا دل کھلا. اور مجھے شاہد فریدی نے کہا تھا مولانا آدھا گھنٹہ ہے میکسیمم 1.25 گھنٹہ، اس کے بعد نہیں بیٹھنا ہے. لیکن 1.25 گھنٹے میں اتنا اللہ نے اس کا دل کھول دیا، وہ قریب ہو گیا. تو میں نے کہا جی ہمارا ٹائم ختم. کہا نہیں 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 آپ نے نہیں جانا، بیٹھیں. ادھر گئے، ایک طرف ہو کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے. تو جب وہ پوری طرح ریلیکس ہو گیا اور اس کا خوف نکل گیا، اس نے تو مجھے دیکھا تو کبھی ہون فتویٰ آیا تو پکا دوزخی ہے بھائی.
جو میں نے جنید جمشید کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ کیا. اگر میں جنید جمشید کو جاتے کہا تو حرام کھانا ہے. میں نے ایک دفعہ اسے فون کیا, میں نے کہا میں کراچی آ رہا ہوں, تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا. کہنے لگا میرے گھر. میں نے کہا تمہارے گھر. میرے گھر. میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. میرے گھر. میں نے کہا تمہارے گھر. کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں کھاتا, کہتے تیری حرام کمائی ہم نہیں کھائیں گے. میں نے کہا وہ بڑے مولوی, میں چھوٹا مولوی, میں کھا لوں گا. میں کسی کو قریب کرنے کا یہ راستہ تھوڑا ہی. میٹھا میٹھے بول میں جادو ہے. تو تبلیغ میں یہ تھوڑا سا عمل ہوا, تھوڑا سا, تو کتنی دنیا کھنچتے 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 کہاں چلی آئی. پھر اس نے بیچ میں شیو کرا دیا, 3 چلے لگانے کے بعد بھی دوبارہ چلا گیا, اور لوگوں نے تانے دے دے اسے فنا کر دیا. پھر میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا مجھ سے آ کے ملو. کہنے لگا کس منہ سے ملوں, یعنی میں تو داڑھی منڈا. کہنے لگا کس منہ سے. میں کہا جو تیرا ہے اسی منہ کے ساتھ ہو. اتنی جلدی تو پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے پھر اس کو ثابت قدم کر دی. تو کسی کو لینے کے لیے کیا کیا میٹھا بول. فتوے کی زبان ہے مدرسے کی, منبر کی زبان فتویٰ نہیں ہے, منبر کی زبان دل جوئی ہے, دل لینا ہے. اگر یہاں سے بھی اس طرح ایک دوسرے کے فتوے شروع ہو جائیں گے تو پھر آخر میں وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اب پونا گھنٹہ 50 منٹ پوری طرح کھل کے بیٹھ گیا. پھر میں نے کہا آپ حج پر آئے ہیں تو میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج سناؤں. اگر آپ کہیں اللہ کے نبی کا حج سناؤں تاکہ آپ کو حج کا طریقہ معلوم ہو. ہاں ضرور سنائیں. پھر میں شروع ہوا اور وہ ایسے بیٹھا ایسے, اور 1.25 گھنٹہ وہ یہاں سے یوں نہیں ہوا, 1.25 گھنٹہ ایسے. بیچ میں افریدی میرے پاس بیٹھا تھا, تو وہ جب کوئی گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مجھے یوں, جیسے کوئی خطیب لمبا ہو جائے پیچھے ایک بیٹھا ہوتا ہے نیچے, وہ اس کا ایسے پیر دباتا ہے, جی تھوڑے 10 منٹ پورے ہو گئے, تھوڑے 15 منٹ پورے ہو گئے. تو اس نے مجھے یوں دبایا. میں نے کہا عامر بھائی چلے جائیں, اجازت؟ نہیں اب نہیں جانا, بیٹھ. پھر کوئی 20-25 منٹ گزرے, پھر اس میرا, پھر میں کہا عامر بھائی اگر آپ بور ہو رہے تو ہم چلے جائیں, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی باتوں سے, آپ نہیں جانا, بیٹھے رہیں. پھر وہ شاہد بھی چپ ہو گیا. 2 گھنٹے ملاقات کی, اور 1.25 گھنٹہ میں بولتا رہا, ایسے بیٹھ کے سنتا. بیچ میں کچھ لوگ ملنے آئے تو اس کے چہرے پہ ناگواری آ گئی کہ یہ آئے کیوں, لیکن ان سے مل کر پھر آ کے بیٹھ گیا. راستہ بناؤ گے تو سفر کرو گے نا. کسی کے دل کے اندر جانے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے, یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے, پڑھنے سے نہیں آتا, نہ پڑھانے سے آتا. میں پڑھاتا بھی ہوں, پڑھا بھی ہوں. تبلیغ کی وجہ سے پڑھانا نہیں چھوڑا, پڑھانے کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑی. دل لینا. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اے میرے حبیب ایسی بات کر جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے. دو گھنٹے گزرے گا, اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا. حج کے بعد پھر میں نے فون کیا کہ ایک ملاقات اور ہو جائے. کہا ضرور ہو جائے. اگلے دن اس کا فون آ گیا کہ میری ماں نے کہا ہے میں نے مدینے جانا ہے, تو میں مدینے چلا گیا ہوں. میں مدینے حج سے پہلے ہو کے آ گیا تھا. میں نے کہا میں آ جاتا ہوں, ٹائم دو مجھے. انہوں نے کہا 4 سے 6, 4 سے 6, عصر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک. 4 بجے ہم نیچے پہنچے, 4:15 ملاقات ہوئی. 4:15 سے 10:30, 6.25 گھنٹے وہ آدمی ہلا نہیں. تو اتنی دیر میں تبلیغ کرتا رہا.
وہ کچھ اس کی سنی کچھ اپنی سنائی، اس کو ہنسایا کچھ خود ہنسے، بیچ بیچ میں اپنا بھی ڈوز ڈالتے رہے. جس کو حکمت کہتے ہیں نا، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، چونکہ یہ کوئی ایسے لکھی پڑھی چیز نہیں یہ حکمت ہے اور یہ پڑھ لو، ایسے نہیں آتی. یہ لوگوں کے پیچھے دھکے کھانے سے نصیب ہوتی. میں شروع میں مدرسے سے فارغ ہو کر سال لگا کے میں گھر گیا تو ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے، ابا جی مرحوم کے دوست تھے. تو ہمارے اپنے ایک ذمہ دار دوستوں میں وہ 61 میں ان کے 4 مہینے لگے تھے. میں نے ان سے کہا چل گشت کریں، ان کو ملیں. تو ہم دونوں گئے. جب ہم پہنچے ان کے ڈیرے پر تو اپنے گھوڑے کو مکھن کھلا رہے تھے، مکھن کے پیڑے بنا کھلا رہے. ایک نوکر کے ہاتھ میں ڈونگا تھا اور وہ کھلا رہا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے مجھے پہچان لیا. جو ساتھ والے تھے ان کو تو میں لے کر آیا تھا، راجہ میر سلطان صاحب سارے مرحوم ہو گئے. تو چونکہ ابا جی سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے میرا پتر کیا حال ہے، خیر ہے، ٹھیک ہو، کیوں آئے ہو؟ میں نے سیدھی بات شروع کر دی، ایک دن مرنا ہے، موت ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اس اینج کر کے بیٹھ. اس کا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب بس کرو، جاندی کرو، مہربانی کرو. یہ چونکہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا، میاں اللہ بخش کا بیٹا ہے، میں کیسے کہوں کہ پتر بس کر، لہذا یہ آسان جواب ہے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اے تا گال اندر جاندی ہی نہیں پئی، لہذا میں چپ کر کے بیٹھ گیا. اب یہ راجہ میر سلطان مرحوم انہوں نے بات شروع کی. کیسے بات شروع کی؟ بات دین کی کرنی ہے، لیکن شروع کہاں سے کی؟ مار فاضل، متوجہ کیا، مار فاضل تیرے گھوڑے دے پیر خراب ہیں. وہ گھوڑوں کو پورے ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ جاننے والا ذمہ دار تھا. تو مار فاضل کا مراقبہ یوں ٹوٹ گیا، وہ جو અહીં بیٹھا ہی نا ایک دم અહીં ہوا، یہ تو سنب خراب ہے. وہ واقعی خراب تھے. پھر اس کے ایک نقص گردن میں بتایا، ایک اس کی پیچھے کمر پہ بتایا. مار فاضل کے دونوں آنکھیں ایسے کھل گئیں، 26 کروڑ بلب سارے کھل گئے. 13 کروڑ ادھر ہیں، 13 کروڑ ادھر، 26 کروڑ. 15-20 منٹ اس کو گھوڑے پہ چڑھاتا رہا، اتارتا رہا، چڑھاتا رہا، اتارتا رہا. پھر اس کو دین کی بات پہ لیا. وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. مرتے دم، تبلیغ میں تو نہیں نکلا لیکن مرتے دم تک 5 وقت کا نمازی بن کے مرا. تھوڑی بات ہے. پتا مارنا پڑتا ہے. میں بیٹھا تھا رائمنڈ، تو ایک لاہور کا ساتھی ہے، کہا جی لاہور میں مبارک سینما ہے، اس کا مالک آ رہا تھا کچھ دنوں سے رائمنڈ، اس کو اچھا لگ گیا. تو آج وہ کچھ چیز لایا تھا ایک مقیم رائمنڈ میں جو لوگ ہر مہینے دیتے ہیں، ان کو پیش کی. تو انہوں نے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی کمائی حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا. تو بہت زیادہ دل برداشتہ بیٹھا. میں نے کہا اس کو لے آؤ، جلدی سے لے آؤ. وہ میں عربوں کے کمرے میں تھا. جی بھائی خیریت؟ کیا نام ہے؟ ہارون. کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام ہے. مجھے تو پتہ چل گیا سر، مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ مجھے چھوٹی موٹی تجارت ہے. میں نے کہا جی کیا تجارت ہے؟ پھر بس سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ کہا جی مبارک. مبارک جس میں نے شمع اور پروانہ دیکھی تھی؟ وہ آپ کے سینمے میں تو میں نے بہت فلمیں دیکھی. آپ کے والد صاحب کی پہلے فوٹو آتی تھی، چودھری مبارک کی پیچھے سیڈ ساؤنڈ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد فلم چلتی تھی. وہی ہے نا؟ ہاں جی وہی ہے. کچھ عرصہ بعد 3 چلے لگا لی. 3 چلے، اتنی بڑی داڑھی. سینما بھی بک گیا. فیصلہ آباد کو سینما کے مالک نے سینما کے اندر پہلے میرا بیان کروایا، پھر اس کو توڑا. مل اسلام اطعام الطعام و طیب الکلام. میٹھا بول بولنا، کھانا کھلا. تمہارے کراچی والے اگر یہ ایک چیز پہ عمل شروع کر دیں تو یہ سب لڑائیاں، قتل غارت ختم ہو جائیں.
کہ اپنے آپ کو میٹھے بول میں جادو، میٹھے بول میں جادو، جس کو ان من البیان لسحرا، کہ بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دل لے لینا۔ یہ بسیں ہیں نا، ہماری بسیں اور ٹرک، ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب ملفوظات ہوتے ہیں، کبھی پڑھا کرو۔ میری تو زندگی گزر گئی 30 سال سے سڑکوں پر چل چل چل، تو اس ٹرکوں اور بسوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک علم آیا ہے کہ جب نئی بس نکلتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ چکور بڑا نخرے سے چلتا ہے۔ جب تھوڑی پرانی ہو جاتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب تھوڑی اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ ترتیب میں نے دی ہے سفر کر 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 سڑکوں میں، بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے۔ اور کوئی پرانی بس رنگ روگن ہو کے آ جائے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ ایک دفعہ ایک ویگن کے پیچھے میں جا رہا تھا، ویگن کے پیچھے میرا جو مطالعے کا وقت ہے وہ سفر ہے، کہ جب سب نہ کوئی ملنے والا، جب بشرط کہ میں تھکا ہوا ہوں، تھک جاؤں تو پھر میں سو جاتا ہوں، تھکا ہوا نہ ہوں تو میرا مطالعے کا وقت ہے وہ گاڑی کے اندر، جو جتنا کچھ پڑھنے کو نصیب ہو گیا۔ تو وہ میں ایسے اس کو پتہ نہیں میں پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا، یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن نظر نیچے تھی، میری ایسے اوپر نظر پڑی تو میرے سامنے ویگن جا رہی تھی، اور اس کو ہم کراس کرنے لگے تو ایک بڑا خوبصورت میرے سامنے کے علم کا اضافہ ہوا کہ اوپر لکھا ہوا تھا بڑا سرخ لفظوں میں دل، آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، نیچے قیمت، دل کے نیچے قیمت، برائے فروخت کے نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ بھائیو، زبان کے بول میٹھے کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، کمیوں پہ پردے ڈالو، خذ العفو۔ اے میرے حبیب، زیادہ پکڑ دھکڑ نہیں کرنی، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے، معاف کرنے کا معاملہ ہی رکھنا ہے۔ ایک ایک منافق کا پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ وہی معاملہ کا جو مسلمان سے کیا جاتا، ورنہ آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ سارے منافق، زندگی بھر کسی ایک کا نام نہیں لے کے بتایا کہ یہ منافق، اتنا چھپایا، صرف ایک آدمی کو بتایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہ کل کوئی ایسی کوئی نقصان کی شکل بننے لگے تو پھر اس کو بتا دیا جائے۔ ایک منافق کا نام ہے ذوالخویصرہ، اس نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کو 3 بڑے سردار نئے مسلمان، زید بن محلحل، ان کا نام مشہور ہے زید الخیر، اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا زید الخیر۔ وہ زید الخیل، زید الخیل کا کیا مطلب تھا؟ وہ گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد تھا ان کا، تو ان کا نام ہے زید بن محلحل، نئے مسلمان۔ اقرع بن حابس تمیمی، نئے مسلمان۔ عباس بن مرداس، نئے مسلمان۔ آپ نے ان کو مال غنیمت میں زیادہ دیا، میں کہا یہ تقسیم غلط ہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تو آپ نے کہا اگر میں غلط کرتا ہوں تو ٹھیک کون کرتا ہو؟ تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ تو آپ نے کہا اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی ہے، یہ تو اس کو کیسے منافق کہہ رہا ہے؟ تو فجر کی نماز میں میرے پیچھے کھڑا تھا۔ تو خالد بن ولید نے کہا تو اس کو نماز کا فائدہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ تو منافق ہے اور تھا۔ تو آپ نے فرمایا
ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا. ہم نے اپنوں کو بھی توڑ کے رکھ دیا. اللہ نبی آتا ہے غیروں کو اپنا بنانے کے لیے، اور ہماری زبان کے بول اور منفی رویوں نے سارے معاشرے کو آگ لگا دی. سارا پاکستان اس وقت نفرت کہ الاؤ، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر، کہیں قومیت کے نام پر، کہیں صوبائیت کے نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر ایک نفرت کی آگ ہے جو جل رہی ہے. نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مارا گیا، نہ مارنے والے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں. اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مارا گیا ہوں. قیامت کے قریب. تو بھائیو، اسلام کی یہ مختلف تعبیر میرے حبیب نے جو کی مواقع کے سامنے پیش کی ہیں کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اسلام کا باطن کیا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا. اسلام کا باطن کیا ہے؟ دل اللہ کو دے دینا. اسلام کا باطن کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد بن جانا اور ساری امت کے لیے خیر خواہ بن جانا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جو جتنا دین سے دور ہے اتنا زیادہ اس سے پیار کرو. اب ہم نے تو اپنے مدرسے میں یہ سبق سیکھا ہے، لہذا ہم تو ناچنے والوں کو بھی جا کر منتیں کرنے لگ جاتے. 6.25 گھنٹے کی ملاقات، تو اس نے مجھے فون کیا جب میں مکے پہنچا. کہ مولانا میں نے گھر فون کیا تو میری بیوی نے، وہ بیوی ہندو ہے اس کی، کہنے کہ آپ کہاں تھے اتنی دیر؟ فون نہیں کیا. کہ میں کمرے میں تھا. تو فون کیوں نہیں کیا؟ کہ کچھ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ایسا بیٹھا کہ یاد ہی نہیں رہا. وہ کیسے جادوگر تھے کہ تمہیں بیوی بچے بھلا دیے؟ کہ میں آ کے بتاؤں گا. ہم نے کیا جادو کیا؟ ایک مسلمان ہے، اس کو عزت دی ہے. وہ نافرمان ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں. میں تو اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، خوش آمد کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ اس سے نکل آئے، اس سے نکل آئے. وہ جب وہ چلا گیا انڈیا تو میرا فون پہ بھی رابطہ اور میسج پہ بھی رابطہ. اب ایک ایسے چکر میں پھنسا، رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا تھا، اس کا میسج آیا کہ میری فلم آ رہی ہے تلاش، اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں. میں کہا ابھی مر گئے ہوں کی کر دعا کروں تو مرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا ہوں تو نیا نیا تعلق بن رہا ہے، وہ خراب ہوتا ہے. تو جب وہ میسج آیا تو میرے کمرے میں کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ میسج آیا ہے، اس کا جواب سوچو کیا دینا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ ہمارے بس کا نہیں، تو ہی سوچ. میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک حرام کے لیے میں کیا تعویل کروں. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک گیا شخص، کہا جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، کوئی گنجائش کوئی. اس نے ایسے جیب سے لفافہ نکالا اور سرانے کے نیچے رکھ دیا. کہا جی کوئی گنجائش؟ کہا اچھا سوچتے ہیں. کیا کہا تھا تو نے اپنی بیوی کو؟ کہا جی میں نے کہا 3 طلاق. اسے کہا الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی. کہا اچھا جی او کیویں؟ کہا او ہوندا ہے وڈے کاف نال طلاق. تو آکھیا طلاق ہور شے، طلاق ہور شے کوئی.
اب میرے لیے مسئلہ بنا ہوا کہ اب میں کیا کروں، حرام کو حلال تو کر نہیں سکتا، دعا کیسے کروں، دعا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو جواب بھی ضرور دینا ہے۔ اگلے دن پورے 24 گھنٹے گزر گئے، صبح 10 بجے کی بات، اگلے دن 10 بج گئے، پھر ظہر، پھر عصر، میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون میرے دماغ میں اتارا۔ جو 2 نشستوں میں اس کے پاس بیٹھا، وہ بہت نفیس انسان، اس کو دین کا پتہ نہیں، اگر اسے کوئی بتانے والا ہو تو بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان، بعض ہیروں پہ راکھ آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتا ہے۔ تو میں نے اسے میسج لکھا کہ عامر بھائی، جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہوں یہ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ تخلیقی ذہن، کوئی چیز بنانے والے بہت تھوڑے، پیچھے چلنے والا سارا جہان ہے، لیکن تخلیقی ذہن یہ اللہ کی عطا اور بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ 2 مجلس میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو یہ بہت اعلیٰ ذہن دیا ہے، آپ بہت بڑے تخلیق کار ہیں، کلاکار ہیں۔ تو جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے نہیں ڈرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دعا گو طارق جمیل۔ کچھ 5 منٹ کے بعد اس کا میسج آیا کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ جان بھی بچ گئی، غلطی سے بھی بچے، اس کا دل بھی رکھ لیا۔ پھر کوئی مہینے بعد میرا سفر تھا اس طرف نیوزی لینڈ اور فیجی کا، راستے میں ہانگ کانگ آتے جاتے سٹاپ تھا، ہانگ کانگ سے میں نے اسے فون ملا ہے، میسج دیا کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں۔ میں فون کا بڑا ستایا ہو، ایسے نمبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹنا ٹن ٹنا ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، یعنی ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ ایک مصروف آدمی ہے، وہ اپنی زندگی میں بچوں کو بھی پورا وقت نہیں دے سکا زندگی بھر، تو اور میرا اس کی شناسائی بھی نہیں ہے، اور کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے۔ بہت بڑی ایذا ہے یہ، بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جو لوگ مصروف ہوں کسی بھی چیز میں، تمہاری شناسائی بھی نہیں، انہیں فون نہ کرو، انہیں میسج کرو، یہ میرا نام ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے کہا 12 بج گئے، میں سو کے اٹھوں شاید مشکل ہو جائے، میں نے کہا تہجد پڑھ کے سوتا ہوں، میں شروع کر دوں۔ وہ فون چارجنگ پہ لگا تھا، کھلا رہ گیا، اس پہ گھنٹیاں شروع ہو گئی، گھنٹیاں شروع ہو گئی۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا مختلف فون ہوں گے، ایک نمبر سے 80 کال تھی، 80۔ میں کو بڑے جگر والا ہے بھائی، بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی۔ میں سوئٹزرلینڈ گیا تو ان کا یہ ہم کسی کو موبائل پہ فون نہیں کرتے، ہم میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کال کر لوں، یا وہ پھر کال کر لیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کال کرو، تو ہم کال کرتے ہیں، ہم کال نہیں کرتے۔ فون ایک دن کھلا رہ گیا، کو رات کا 1 بج رہا تھا، تو فون کی گھنٹی بجی، میری آنکھ کھول گئی، میں نے کوئی ایمرجنسی میں ہوگا بیچارہ کوئی، ہاں جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، غسل خانے میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا تیری بیڑی بڈھے، وہ میری جان 1 بجے تو کھاونی آئی۔ اس موبائل نے بہت بد اخلاق بنایا ہے۔ اور پھر میسج آتا ہے، اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا پھر تو تم میرا فون ضرور سنتے، اگر میں چودھری شجاعت ہوتا، اگر میں شہباز شریف ہوتا، اگر میں سعید انور ہوتا، اگر میں جنید جمشید ہوتا، ان سب کے کبھی کوئی کبھی نام، تو پھر تو تم میرا فون سنتے، غریبوں کے کہاں سنو۔ کسی کی خلوت میں مداخلت،
یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا. کسی کی خلوت میں مداخلت. میں قیل لکم ارجعوا فارجعوا، دروازے پر جاؤ دستک دو، کوئی جواب نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. تو اتنے سخت میسج، اتنے بد تہذیبی کے میسج، یا تو مجھے حضرت لکھ رہے ہیں اور مولانا لکھ رہے ہیں، میں نے جواب نہیں دیا تو ہے ہی متکبر. یہ اخلاقی سطح بہت گری ہوئی ہے ہماری، بہت پست ہے اخلاقی سطح. اس سے میرے عزیزو اکثر نوجوان سبق سیکھو. کسی کو تنگ کرنا حرام ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی زندگی بھر میں ایک دفعہ تہجد قضا ہوئی، ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ کی کس لیے کیسے قضا ہوئی؟ کہ میں سفر میں تھا، ایک جگہ قیام تھا، تو میں اٹھا تہجد کے لیے، تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کے قریب سے گزروں گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو اس کو تکلیف پہنچے گی. تو بس میں تہجد چھوڑ کے آ کے بستر پہ لیٹ گیا، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے. 12 بجے فون کر رہے ہیں، 1 بجے کر رہے ہیں، 2 بجے کر رہے ہیں، اور پھر مسلسل کیے جا رہے ہیں. اب میں کوئی کاروباری تو ہوں نہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے ہاں بھائی کر دو سودا، لے لو، بیچ دو، رکھ لو، ساتھ پیشاب کر رہے ہیں ساتھ فون سنو. مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ میرا کاروبار جا رہا ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جن کے سیکھنے سے زندگی آپ اوروں کے لیے راحت بن سکتے ہیں، اور اس کی احتیاط نہ کرنے سے آپ اوروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ بن جاتے ہیں. اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. تو بھائیو، میں نے اسے میسج کیا، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ تو میسج کے بجائے اس کا فون آ گیا. کہا کہ میں اس وقت دلی میں ہوں اور ایک میٹنگ میں ہوں اور میں بات کر رہا تھا، تو میری نظر پڑی آپ کے میسج پر، تو میں میٹنگ چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں اور اب آپ سے بات کر کے دوبارہ جاؤں گا. اور پھر کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی دعا، تو سن لے، میں کوئی نہیں کی تھی. میں نے کہا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو. برے کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا یہ کمال نہیں ہے. غلط کو سینے سے لگانا، برے کو سینے سے لگانا، اس کو برائی سے نکالنا، اس کو گندگی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کو گندا کرنا مقصود نہیں ہے. اس کو غلطی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کی توہین مقصود نہیں ہے. بل اسلام طیب الکلام اطعام الطعام، میٹھا بول کھانے کھلانا. مل اسلام تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے. وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، تیری ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. وہ کہنے لگا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت. اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت، ملائکہ اور موت کے بعد کی زندگی کو ماننا ایمان. اس سے اگلا مرتبہ یا رسول اللہ مل ایمان؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ. ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا. میں قربان جاؤں اپنے نبی کے سیرت پڑھا کرو، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھا کرو. واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. کفار مکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور صحابہ میں جوش اڑتا تھا کہ گردن اڑا دیں. یقیناً ایمان کا تقاضا
کہ بھائی اس کو جان سے مر جاؤں یا مار دوں. اب میرے نبی جن کی براہ راست ان کو یہ گالیاں سننے کو مل رہی ہیں، موجود ہیں، وہ انہوں نے اس کو پھیرا کیسے؟ وہ جو قریش تھے نا، وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے تھے. مذمم کذا مذمم کذا، محمد کے وزن پر کہتے مذمم، محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، مذمم جس کی برائی کی گئی ہو. یہ مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے. تو صحابہ میں اشتعال دے کر آپ نے کہا ارے بھائی مجھے تو نہیں برا کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہتا ہے بھائی نہیں مجھے، میرا نام تو محمد ہے. وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں، مجھے تو نہیں نکالتے، وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے. آئے ہائے سبحان اللہ، ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہتا ہے بھائی نہیں مجھے، میرا نام تو محمد ہے. وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں، مجھے تو نہیں نکالتے، وہ تو مذمم کو گالیاں نکالتے. آئے ہائے سبحان اللہ، کیا کمال ہے. مجھے نہیں گالیاں دیں، مذمم کو گالیاں. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے ہی، اور صحابہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی اور آخری حد تک ان سے معاملہ نرم رکھنے کے لیے کہ جیسے مرتے ہوئے مریض پر بھی ڈاکٹر زور لگا رہا ہوتا ہے بچ جائے بچ جائے بچ جائے، ایسے ہی جہنم میں گرتے ہوئے انسان پر بھی نبی زور لگاتا ہے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے بچ جائے بچ جائے. تو بھائیو نفرتیں مٹاؤ، محبتیں زندہ کرو. بہت بہت بڑی ضرورت ہے. میٹھا بول اپنی زبان کا زیور بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو. تو یہ امت ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کا قاتل آیا ہے، کہا جی توبہ کرتا ہوں. آپ نے کہا جو معاف کی. ویشی چچا کا قاتل، جتنا آپ ویشی کے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ ایسی آوازیں آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو اتارا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں، میں نے عرش پر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، عرشوں پہ لکھوا دیا ہے. آپ نے کہا تیرے بدلے میں 70 کے ناک کان کاٹوں گا. تو ابھی وہاں سے ہلی نہیں کہ میرے رب نے کہا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم نے ناک کان کاٹنے ہیں تو جتنا تمہارا نقصان ہے اتنا اگلے کا کرو. ایک کے کٹے ہیں ایک کے کاٹو، ایک کے کٹے ہیں ایک، جس نے کیا تھا اس کو، کسی اور کا نہیں، اس کو. اور اگر اس کو بھی معاف کر دو تو بڑی اچھی بات. تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر، یا اللہ ہم نہیں، ہم صبر کریں. تو آپ اتنا روئے تھے اور پھر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی. دنیا میں کسی کی ایسے نماز نہیں پڑھی گئی. قاتل وحشی، کسی نے کہا وحشی کے قتل کا حکم تھا، تو وہ چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا اور منہ ایسے چھپائے ہوا تھا، تو آپ کے سامنے آ کر یوں کپڑا ہٹایا، کہتا آپ سے امن کا طلبگار ہوں. تو صحابہ اٹھے کہ ہم قتل کریں. ہر آدمی چاہتا تھا میں یہ سعادت حاصل کروں. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر. کہ قتل ضرورت کی وجہ سے ہے کہ نہیں کسی طرح رخ پہ آ رہا تو آخری درجہ ہے کہ ٹھیک ہے تلوار اٹھاؤ. لیکن نبی اس لیے نہیں آتا، اس لیے اس کی آخری کوشش ہوتی ہے بچا لوں بچا لوں بچا لوں. نہیں بچتا اور فتنہ ہے، ٹھیک ہے اب تلوار بھی چلے گی. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ.
ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، امید لگ گئی ہے کہ پڑھ لے گا، جو آیا ہے میں امن چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، کہا میری دلی تمنا تھی میں تمہیں قتل کروں، لیکن تو نے امن طلب کیا ہے، اور میرا رب کہتا ہے جو امن طلب کرے اسے امن دو. تو اب یہ بات چیت شروع ہونے لگی. کس سے؟ چاچے کے قاتل سے. وحشی کہتا ہے آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے گا، زنا کرے گا، قتل کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا. میں نے یہ سارے کام کیے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. شرک، قتل، زنا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جو یہ کرے گا تباہی دیکھے گا، جہنم میں جائے گا. تو کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو ایمان لائے گا، جو توبہ کرے گا، جو عمل اچھا کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا. تو وہ وحشی کہنے لگا یہ تو بڑی اوکھی شرطیں ہیں، یہ تو نہیں میں پوری کر سکتا، کوئی آسان راستہ بتائیں. یہ چاچے کے قاتل سے بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا کوئی اور راستہ بتائیں. تو آپ نے دوسری آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ایک شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کر دے. تو ویسے کہنے لگا جسے چاہے معاف کر دے، اور مجھے نہ کیا تو پھر مجھے کیا فائدہ؟ کوئی اور بتائیں. جسے چاہے معاف کر. تو اگر ان میں نہ آیا تو میرے کلمے کا کیا فائدہ؟ کوئی اور ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے کہا ہاں، میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے نافرمانو، نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو، سارے معاف کروں. کہنے گا ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر اس نے کلمہ پڑھا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا میرا چاچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ کہا جی میں تو ان کے قتل کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو سوئے ہوتے تو میں ان کے قریب نہ جاتا. مجھے تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ تم حمزہ، علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، ان تین میں سے کسی ایک کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں. تو آپ پر تو یقیناً میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور حمزہ کا اتنا روب تھا کہ سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، اور میرا وار چلتا ہے غافل پر جو کہ میں چھپ کے حملہ کرتا. تو جب میں نے علی کو دیکھا تو وہ اتنی بیداری سے لڑ رہے تھے کہ ان کو چھپ کے وار کرنا بڑا مشکل تھا. ان کی جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی. تو میں نے کہا نہیں، اس کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اور اندھا دھند آگے بڑھ رہے تھے، دائیں بائیں سے غافل تھے. کہ میں نے کہا یہ میرا شکار بن سکتے ہیں. تو آگے ایک پتھر کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. تو لڑتے 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 جب پتھر کے پاس پہنچے اور میں نے دیکھ لیا کہ میرا نشانہ بے خطا ہوگا، میں نے برچھا پھینکا جو ان کے ہاتھوں کے پار ہو گیا. تو کہتے ہیں حضرت حمزہ نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا. جب دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی. میں بھاگا وہاں سے، لیکن پیچھے آواز آئی ابو عمارہ. تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا. اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں، 9 سال، 8-9 سال. اللہ کے نبی کے پھر آنسو ٹپ 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 ٹپ، ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر ہم نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ آیا کر. دکھ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جنت کا راستہ بتا کے رضی اللہ عنہ کی مہر لگوا دی. ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے، معاف کرنا بھول گئے ہیں لوگ. اللہ کا نبی سوئے میں ایک بدو آتا ہے، آپ کی تلوار اٹھا کے آپ کو یوں مارتا، یوں آپ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کون بچائے گا؟ قتل کے ارادے سے کھڑا ہوا ہے، کون بچائے گا؟
آپ نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر فرمایا اللہ. تو یہ کہنا تھا کہ جبریل اترے اس کے سینے پہ مکہ مارا تو ہاتھ سے گئی تلوار, وہ پیچھے گرا, آپ نے تلوار اٹھائی کہ اب تمہیں کون بچائے گا, کہ مجھے تو ہی بچائے گا. آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو, کہنے لگا نہیں پڑھتا, کہ جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. اپنے نبی کی زندگی پڑھو, سیرت پڑھو. تم سے کیا گلہ کرو, ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی, صرف گزار دیتے ہیں ٹکٹک ٹکٹک ٹکٹک. پڑھو اپنے حبیب کی زندگی, آپ کے خاص طور آپ کے عالی اخلاق اور آپ کے میٹھے بول اور آپ کا حسن سلوک اور غیروں کو اپنا بنا لینا, دشمن کو دوست بنا لینا. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. ہم نے کہا نہیں. جہاد نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, صدقہ نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. اللہ کے لیے بغض ایک واقعے سے بتاتا ہوں, ویسے سمجھنا مشکل ہوگا. خیبر کی جنگ میں حضرت علی اور یہودی کی پنجہ آزمائی ہوئی. اصل نے یہودی کو گرایا اور سینے پر چڑھے قتل کرنے, تو اس نے منہ پہ تھوک دیا تو چھوڑ کے کھڑے ہو کہ چلو دوبارہ. کہنے لگا کیوں؟ کہ پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا ذاتی. اب یہ قتل میری ذات کی وجہ سے ہوتا, اللہ کی وجہ سے نہیں, لہذا ہم دوبارہ لڑیں گے. انہوں نے کہا یہ پڑی تلوار مجھے کلمہ پڑھا تھا. یہ ہے بغض للہ. تو بھائیو آج میرے دیش کو بڑی ضرورت ہے محبت کی. نفرتوں نے آگ بھڑکا دی ہے, اور خاص طور پر یعنی کراچی شہر تو خاک و خون میں لوٹ رہا ہے. ہم سب گناہ گار. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں, محبت پھیلائیں اور اس دعوت کی محنت کو لے کر گھر گھر در در پھریں. یہ ایک آخری سہارا ہے جس سے یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے, ورنہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا نہ کوئی حکومت کے پاس اس وقت علاج ہے اور نہ کسی ادارے کے پاس اس کا علاج ہے اور نہ کسی اور کے پاس اس کا علاج نظر آتا ہے. یہ تبلیغ کا کام ایسا ہے کہ یہ نفرتوں کو مٹا دے. ایک دفعہ میاں والی میں ہماری جماعت تھی تو ہم نے بڑے بڑے ذمہ داروں کی ضیافت کی, ایک دوسرے کے قتل کی دشمنیاں, سب آئے ہوئے, گارڈ ہر ایک کے ساتھ گارڈ. تو قدرتی کھانے پر دو دشمن آمنے سامنے بیٹھ گئے کھانے پر. تو وہ ایک اس کو کہنے لگا اونتا میں تیرے ہاتھوں مریا نہیں کہ دیں زہر تو نہیں بے سٹے ہویا, ویسے تو میں تیرے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکا, تو کہیں اس میں تم نے زہر تو نہیں ملایا؟ نہیں یہ تبلیغ والے دی روٹی تو بھی کھا میں بھی کھانا, آپ چنگے ہو جیسا. تبلیغ کی محنت میں یہ آس ہے کہ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اس دعوت کی محنت کو کرو تو یہ فتنے دب سکتے ہیں, ورنہ یہ حکومتوں کے بس کی نہیں ہے. جب تک دل اللہ سے نہیں جڑتا تو آپ پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا. میں سینٹر ماڈل اسکول میں تھا, ہاسٹل میں ہمارے وارڈن آ گئے طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑے نیک ٹیچر بھی تھے اور وارڈن ہمارے ہاسٹل کے بن گئے. اس سے پہلے تھے محمود صاحب, وہ عظیم صاحب کے جانے کے بعد طالب صاحب آئے, ان کے بعد محمود صاحب آئے, محمود صاحب کے بعد میں اسکول سے نکل گیا. تو وہ ان تینوں میں یہ جو طالب صاحب تھے یہ نمازی تھے, لہذا انہوں نے نماز کی سختی کر دی. تو ایک میرے ساتھ خود واقعہ ہوا, ایک واقعہ میرے روم میٹ کے, یعنی دو واقعے اکٹھے مختلف موقع پر. عشاء کی نماز, رمضان کا مہینہ, اور میں نماز پچھلی سر
تو میرا روم میٹ مر گیا، مرحوم جاوید نام تھا اس کا، اس نے میرے قریب آ کر نماز کی نیت باندھی، 4 رکعات نماز عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو مجھے بھی کوئی نماز کا پتہ تو تھا نہیں، تو میں نے نماز توڑ دی، میں وہ ایک ہی کیتا ہی میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کوئی اللہ دی تھوڑا پڑھدا پیا۔ اچھا رمضان میں تراویح، ہم سے تو فرض نہیں پڑھے جاتے تھے، تراویح کون پڑھتا؟ تو میں اس میں نا نماز میں چہرہ دکھا کے حاضری لگا کے جب تراویح شروع میں کھسک کے جا کے کمرے میں سو گیا۔ اللہ ان کی بخشش کرے، اس وقت تو بہت ان پہ غصہ چڑھتا تھا، تو وہ پھر وہ ایک راؤنڈ لگاتے تھے تراویح کے اندر، بھائی کیڑا نکلے۔ اس دن میرے اوپر چھاپا پڑ گیا، میں آگے لیٹ گیا تھا، اتنے میں رضائی ہٹی اور آگے طالب صاحب کا خوفناک چہرہ، میں کہا بھی مارے گئے۔ انہوں نے ایک رکھی، دوسری رکھی، چلے فلانے ڈمکانے، اسی بے وضو، اللہ اکبر، سوتے جا کے نماز میں شریک ہو گئے۔ طاقت علاج نہیں ہے، محبت علاج ہے، تربیت علاج ہے، ذہن سازی علاج ہے۔ ذہن سازی کے بغیر زندگیوں کے رخ نہیں بدل سکتے۔ مذہبی جماعتیں ساری بھی اکٹھی ہو جائیں، یہ اسلام نہیں لا سکتے، کہ اسلام اندر سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں ڈالا جاتا کہ زبردستی نمازیں پڑھاؤ، زبردستی داڑیاں رکھاؤ۔ یہ کوئی کھوتا تھوڑا ہی ہے کہ جس کو رسہ ڈال کے چلا دو گے، انسان ہے، انسان اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ جب وہ اندر میں طاقت بیدار ہو جاتی ہے پھر ہر چیز سے ٹکر لیتی، جب بیدار نہیں ہوتی تو اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور انسانوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اذان ہوئی عصر، میں بیان کر کے واپس آ رہا تھا عربوں میں، اور پولیس والے آ گئے، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ تو ایک نوجوان اٹھا دکان سے، یا پاکستانی تھا یا انڈین تھا یا بنگلہ دیشی، ہمارے بر صغیر کا تھا، چہرے مورے سے، مجھے نہیں پتا کون تھا کہاں۔ اس نے جا کے شٹر گرانا شروع کیا نماز کے لیے، اور یوں دیکھنا شروع کیا، پولیس آئی ہے، پھر یوں دیکھ رہا ہے، پولیس گزر گئی، شٹر یہاں آ چکا ہے، پولیس آگے گئی، اس نے چھلانگ لگائی دکان کے اندر اور شٹر بند کر کے بیٹھ گئی، اور سامنے مسجد نبوی، سامنے۔ حکومت اگر لوگوں کو نمازی بنانے کا ٹھیکہ لے گی تو ایسے نمازی بنے گی۔ یہاں سے شمع جلے، یہاں سے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي لنور الله من يشاء يهدي لنوره من يشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مثال دی کہ یہاں شمع روشن ہوگی تو راستہ نظر آئے گا، دل اندھا ہو راستہ نظر نہیں آ سکتا۔ تو تبلیغ کا کام وہ اندر کی دنیا کو بیدار کرنے کی محنت اور کوشش کہ وہ بیدار ہو جائے۔ اوہو، ہمارے علاقے میں ایک چکلا ہے، رنجیت سنگھ نے جب ملتان فتح کیا تھا 1818 میں، تو اس نے 3 جگہ یہ برائی کے اڈے قائم کیے تھے، ایک لاہور، ایک ملتان جو میرا ضلع ہے، ایک کیروڑ پکا آج کل وہ تحصیل ہے، اور ایک تلمبا جو میرا ٹاؤن ہے، اس کے قریب میرا گاؤں۔ 1818 میں 3 بازار حسن قائم کیے تھے۔ کئی سال پہلے مجھے خیال آیا کہ یہ جو بچیاں یہاں ہیں ان کو تو ہم نے کبھی جا کے پوچھا ہی نہیں، ان پر بھی تو کبھی محنت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو میں نے جواد وسیم کو بلایا جو سٹیج کا کام کرتا ہے، خالد عباس ڈار، اس کو بلایا، 2-4 کی جماعت میں کہ جاؤ ان سے بات کرو۔ تو ایک ساتھی نے ان کو جمع ہو گئیں، 60-70 جمع ہو گئیں، کچھ ایج اکثر نوجوان جو بیچاری کس مجبوری میں یہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا، بیٹیو
میں آپ پر عزت کی چادر ڈالنے آیا. اب یہ کوئی جملہ، کوئی تقریر تو نہیں نا، ایک جملہ ہے، بیٹیوں میں آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آیا ہوں. تو انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں، چادر ڈالنے والا تو کبھی کوئی نہیں آیا. اسے ایک بات نے ان کو رلا کے رکھ دیا. پھر ہم جا کے کارگزاری سنائی. میں نے کہا ان کو جمع کرو، میں بیان کروں. میں نے ان کو ایک جگہ جمع کیا، ان میں بیان کیا. 2-3 دن گزرے تو میرے پاس ایک لڑکی آئی، بڑی خوبصورت. تو اس کے ساتھ ایک ایجنٹ. تو مجھے کہا اندر گھر میں لیٹا ہوا تھا، جی باہر 2 عورتیں آئیں. تو عام طور پر وہ مانگنے والی ہوتی ہیں. میں نے کہا سن لو، جو کر سکتے ہو ان کو مدد کر دو. وہ دوبارہ واپس آئے، جو کہتی ہیں ہم ادھر سے آئی ہیں، چکلے سے آئی. اچھا بلاؤ. بلایا تو ایک بچی اور ایک ساتھ 45-50 کی عمر کی عورت. کہا جی میرا نام فوزیہ ہے. وہ بچی نے کہا میں اس بازار کی ہوں، میں ڈانسر ہوں، دبئی جاتی ہوں، وہاں کام کرتی ہوں. تو میں نے آپ کی بات سنی، میں نے توبہ کی ہے. تو آج 3را دن ہے، میرے بھائیوں نے مار مار میرا حشر کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں ناچنا ہوگا، اپنے جسم کو بیچنا ہوگا، ورنہ ہم روٹی کہاں سے کھائیں. تو میں نے ان سے کہا مجھے ذبح کر دو، اب میں یہ کام نہیں کروں. تو میرا کوئی آسرا نہیں ہے، آپ میرا کوئی وظیفہ مقرر کر دیں. اور دوسری جو ساتھ تھی وہ نائکا تھی. نائکا بہت خطرناک کردار ہوتا ہے. نئی لڑکیوں کو پھنسانا، پھر گاہک تلاش کرنا، سودے کرانا، کمیشن لینا. ایک وہ تھی جو اس پورے چکلے کی انچارج تھی، اس کا نام عذرا. کہا میاں صاحب میں بھی توبہ کر لئیے، میری 2 بچیاں جوان تھیں، گھنگرو باندھنے والی تھیں، تمہاری بات سن لی ہے، میں نے ان کے گھنگرو اتار دیے، ان کی شادی کروا دو. میں کہ میرے ذمہ، تمہارے سارے خرچ میرے ذمہ. پھر وہاں ہم نے تعلیم شروع کروائی. آپ کو 2.5 سال میں 20 جوان خوبصورت لڑکیاں توبہ کر کے شادی کر کے گھر آباد کر چکی. اور جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو میں بہت رویا کہ یہ تو بڑا مظلوم طبقہ ہے، ہم تو انہیں کچھ اور جانتے تھے تو کچھ اور نکلا ہے. انہیں نچانے والے اصل ظالم ہیں، ان کے پاؤں میں گھنگرو باندھنے والے ابھی بھی میاں صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مار صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کالر ابھی تک وائٹ ہے، اور جس کو گھنگرو بندھائے وہ طوائف بن گئی اور معاشرے میں گالی بن گئی. جس نے گھنگرو بندھوائے، جس نے نچوایا، جس نے ہائے 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 اس حال تک پہنچایا، اصل ظالم تو وہ تھے. دل ہل کے رہ گیا ان پر جو ظلم و ستم ہوتے. وہ جو تھی نائکا، اس نے بتایا کہ جی فلاں علاقہ، فلاں قوم، فلاں ذمہ دار، میں اس کی بیٹی ہوں. اس نے میری ماں کو بٹھایا ہوا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں. وہ اسی طرح نواب بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ان کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے. اور یہ طوائفیں بن گئیں. تو میرے بھائیوں، میں بات تو حج کی کرنے آیا تھا، وہ تو پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر ہو گئی. تم لوگوں کو دیکھ کر موقع پہ جو بات اللہ نے دل میں ڈال دی کہ ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے آپس میں محبت کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی. میں تو یقین مانو یہ جو اس طرح کے خبریں پڑھیں، اتنے قتل ہو گئے، اتنے یہ ہو گیا، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر یہ اس حال میں مر گئے جو تو جہنم میں جائیں گے، یا اللہ تو ان کو بھی اپنا بنا لے. کہ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو گئے اور قتل
ناحق ہے، قتل ناحق ہے، قتل ناحق ہے، اور اس پر ساری دنیا 7 ارب انسان مار دیو، مارے گا تو ایک ہی، لیکن میرے نبی نے فرمایا اس ایک کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اور 2 انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، 2 انسانوں کو، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ میرے نبی کی امت ہیں، کسی نے بتایا نہیں، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈال۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کی۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے، جی اصل یہودیوں کی سازش ہے، یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی، ہم نے خود کی۔ اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے۔ کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے یس، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار، بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے
تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئی، وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی ہوئی۔ میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ دین پہ نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت، کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا، اور کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گے۔ میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا رہا، پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی کھڑی ہوئی۔ تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے۔ اپنی جان کے دشمن نہ بنو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو۔ اب تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں، یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہی ذوق تھا تاریخ پڑھنا۔ جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گیا تو اور پڑھنے کا لگ گیا، پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل، اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ یا اللہ آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واعظ و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا ہے، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی۔ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے۔ میں نے اشاروں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ثنا، پھر فاتحہ، پھر رکوع، اللہ، پھر سجدہ، اللہ، اتنا کو کیا ہے، رکوع سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا ہے نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے، تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے کر رہا تھا۔ چلو یا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی۔ تو بھائیو، محبت سیکھو، درگزر سیکھو۔ اس تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہو، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو، لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی، اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں
کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں، پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو۔ اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں۔ کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کر دو، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی۔ جب طوائفوں کی طرف ذہن گئے، پھر نے کہا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت ہے، ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے۔ جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں۔ کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں۔ عید پڑھی؟ جی کدی نہیں۔ میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑے نال نفرت کریں تے مڑ اساں بھی پراں رہ جانے ہیں، تو ساں پیار کیتا ایسی آ گئے ہیں۔ اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ ایک مجھے ملا یہی اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی ہو پوٹو، وہ تینوں کی بڑی۔ اس نے میں اپنے واقعہ سنا، کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو مولوی صاحب نے آکھیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، انہوں باہر کٹو، انہوں باہر کٹو۔ تو ٹیک سنگ گئی ہماری جماعت 95 میں، تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا وہ، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا۔ اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں، مسلمان کافر نہیں ہوں، سوشلزم سے متاثر ہیں۔ تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے۔ ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسح کے لیے پانی لیا، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا، تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریا اندر کدے وڑا ہے، انہوں باہر کٹو۔ تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا۔ اس میں جتنا مجرم وہ ہے، اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریے انہوں باہر کٹو۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر لو۔ یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے۔ انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے بھائی اسی شراب ویچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ۔ تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے،
آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے، اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے گی۔ اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اللہ قبول فرما لے۔ اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے۔ لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کی ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ سہیل احمد مشہور اداکار ہے، 96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا، تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی جو ہمارے ساتھ تھا، گجرانوالے کا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتہ چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی۔ تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں گا۔ کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ، استاد و تو شاگرد کے ساتھ ہمارے ہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی، جب میں گھر میں ہوتا تھا، تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو کے جا کے نمازیں پڑھیں۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان جھوٹ کی آتی۔ 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے، لیکن مارتے بہت۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھیں اس پر، اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا بھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے سوٹے ہی ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا، تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھیں، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی۔ تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، ابے نو آکھی مرچاں بھجوا دے، وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا۔ تو اب میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، جان کیسے بچاؤں۔ وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی، جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا، تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سن، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سن۔ انہوں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا۔ یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر،
آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت، جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور تبلیغ میں وقت دو۔ تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے۔ اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو ابھی اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو ابھی جا کر اس کو گلے لگا لینا، کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا لے جانے والا عمل ہے جھک جانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو ہم سب کو قبول فرما اور ہمیں پچھلے گناہوں پہ ندامت نصیب فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، اور بھول جانا، خطا کرنا ہماری کمزوری ہے۔ ہماری کمزوری پہ رحم فرما کر ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ، آنکھ کے، کان کے، زبان کے، ہاتھ کے، پاؤں کے، جو بھی ہمارے جسم سے تیری نافرمانی کا کام ہوا اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے، اور ہمیں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے یا اللہ ایسے بنا دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ یا اللہ تجھے قدرت ہے، تو اس کا فیصلہ فرما۔ اور یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پورے ملک پر اور خاص طور پر اس شہر پر جو یا اللہ مشکل حالات آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے سامنے عرض کرتے ہیں تو ان کا حل فرما۔ یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے ارادے کی بات ہے۔ تو محبتوں کو پیدا فرمانے والا ہے، ان نفرتوں کو مٹا دے اور محبتوں کو زندہ فرما دے، ان چوری ڈاکے کو ختم فرما دے، اور رزق حلال یا اللہ ہر آدمی کے اندر اس رزق حلال کمانے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ آپس میں جو عداوتیں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، انہیں محبت میں تبدیل فرما دے۔ وہ دین کے نام پر ہوں، دنیا کے نام پر ہوں، سیاست کے نام پر ہوں، کسی بھی شکل پر اگر آپس میں کوئی نفرت ہے یا اللہ اپنے فضل سے مٹا دے۔ ہم تو تھکے پڑے ہیں میرے مولا، تو عاجز نہیں ہے، ہم تو عاجز ہیں، تو قدیر ہے، ہم تو حقیر ہیں، تو کبیر ہے، ہم ذلیل ہیں، تو عزیز ہے، ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے۔ تیرا چاہا پورا ہوتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو نے ہمیں یہ دیس دیا، بڑے یا اللہ رحمت سے دیا، فضل سے دیا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، آج یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لہو لہان ہے۔ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے دیس والوں کو بھی معاف فرما دے، اور اسے امن کا گہوارہ بنا دے، محبتوں کا گہوارہ بنا دے، الفتوں کا گہوارہ بنا دے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، اس مسجد کو، مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو قبول فرما لے، اس مسجد کے اطراف والوں کو، پورے اس محلے کو قبول فرما لے، اور دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما۔ دنیا کے ہر شر سے بچا اور آخرت کے ہر شر سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔